الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة قراءة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت دیر سے آپ حضرات قرآن پاک کے فضائل پر باتیں سن رہے ہیں. قرآن کریم کو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، اور غیر معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس میں ہر مرض کی دوا ہے، ہر تالے کی چابی ہے. یہ جہاں کام نہیں بنتا ہو، قرآن پاک کے ذریعے سے اس کام کو بنایا جا سکتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا جا سکتا ہے. اور اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے اور فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی قطر بیون نہیں ہو سکتا. دوسرے مذہبوں کی جو کتابیں ہیں وہ کئی ہیں، کئی ایڈیشن اس کے ہیں. انجیل کے، تورات کے اور بائبل کے جو ایڈیشنز ہیں وہ اس پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی ایک ایڈیشن ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ اللہ کی نازل کرتا کتاب کے بالکل ہو بہو ہے. مگر قرآن پاک کے بارے میں اللہ میں نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو پڑھ کے یاد کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیان. آپ جلدی مت کیجئے، اس کو ہم جمع کریں گے، آپ کے ذہن و دماغ میں باقی رکھیں گے اور پھر اس کی تفصیل بھی آپ کے اوپر ظاہر کریں گے، آپ اس کی تفصیل بیان کریں گے لوگوں کے سامنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود یاد کر لیتے تھے، پھر صحابہ میں کئی سو صحابہ حافظ قرآن تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کروایا تھا کہ قرآن کی جو آیت تھوڑا نازل ہوا، قرآن کی جو آیت نازل ہوتی اس کو آپ پتھر پہ یا پتوں پہ یا چمڑے پہ یا کسی اور ایسی چیز پہ لکھواتے تھے جو محفوظ رہ سکے. اور یہ فرماتے تھے خاص طور سے حضرت کعب ابن مالک، اور اس میں خاص طور سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ذمہ دار تھے کہ کون سی آیت کون سی صورت کو کس کے بعد رکھا جائے. قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، 560 رکوعات ہے اور 7 منزلیں ہیں. ایک منزل عام طور پہ عرب لوگ اور پہلے زمانے میں، اب تو لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہی نہیں قرآن شریف، بالکل اوپر اٹھا کر رکھ دے رہے. قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، حالانکہ قرآن ہر مرض کی دوا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا جو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے. اس کو پڑھ کے دیکھو، گھروں میں مسلسل 40 دن تک قرآن کا ورد کرو، قرآن پڑھو، عورتیں بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، بوڑھے بھی پڑھے. پھر دیکھو اس گھر میں کیسی برکت نازل ہے. تمام نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات سب دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
تو اس زمانے میں 1 منزل روزانہ لوگ پڑھتے تھے، 7 منزلیں ہیں، ہفتے میں قرآن شریف مکمل ہو جایا کرتے۔ اب یہ زمانے میں بھی لوگ تھے، ہمارے ایک تایا تھے 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور آخر تک ان کی آنکھیں دانت سب محفوظ تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں عیادت کے لیے گیا تھا، تو کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پسند کی کچھ چیز بھی لے جائیں ساتھ میں، تو ان کو چوڑوا بہت پسند تھا اور کیلے بہت پسند، میں اپنے ساتھ لے گیا اور جا کے تھوڑی دیر بیٹھا، پوچھا، اب وہ قرآن شریف کثرت سے پڑھتے تھے، تو میں پوچھا اب قرآن شریف پڑھنا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو بولے بیٹا اب قرآن شریف پڑھنا نہیں ہو رہا، 7 دن میں ایک قرآن ختم کر سک رہا ہوں، نہیں پڑھنا ہو رہا تو یہ حال۔ اور ہم لوگ جو ہے 7 سال تک قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور پہلے تو بھی کوئی مرا تو پڑھتے تھے لوگ، مسجد میں مرمرے لا کے بانٹتے تھے، پٹانے لاتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہوا، کنٹریکٹ میں گیا، مدرسے میں جا کے کنٹریکٹ دے دیتے، بھائی ہمارے بابا مر گئے، قرآن شریف پڑھو اور بخش دو، یہ 500 روپے ان کے نام پہ چٹھی پڑھا دو، ختم ہو گیا۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن پاک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس کی حفاظت کا بڑا انتظام کیا گیا، اور حضور کے زمانے میں اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا، لیکن صحابہ کرام حافظ تھے اس کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حافظ تھے، اور کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے اس کا انتظام یہ کیا گیا تھا کہ ہر رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن شریف سناتے تھے، اس میں کبھی کہیں کچھ زیادتی کمی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ یہ آیت ایسے پڑھی جائے، یہ آیت ایسے پڑھی جائے، اور یہ سورہ فلاں سورہ کے بعد ہوگا، یہ سورہ فلاں سورہ کے بعد ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی آپ کو سناتے تھے قرآن شریف اور آپ سے تصدیق کرتے تھے۔ تو قرآن شریف کو جمع کرنے کا معاملہ تو آپ کے بعد ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمامہ کی جنگ ہوئی، جس میں 100 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ لوگ آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ہمارے پاس حفاظ کو بھیجیے قرآن پڑھنے کے لیے، تو آپ نے 100 لوگوں کو بھیجا جو پکے حافظ تھے۔ وہ لوگوں نے لگا کے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور سب کے 100 کو شہید کر دیا۔ تو حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسی صورتحال رہی اور یہ پورے حفاظ شہید بھی ہو گئے اور جو ہیں وہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو قرآن شریف کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کچھ شکل نکالنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 افراد کی ایک کمیٹی بنائی، جس کا سربراہ حضرت زید ابن حارثہ تھے، اور اس کے سرپرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی عبداللہ ابن زبیر اور بڑے بڑے صحابہ تھے۔ ایک کمیٹی بنا کے انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں کے پاس قرآن شریف ہے اس کو جمع کیا جائے، اور کون سی آیت کہاں ہے، کون سی سورت کدھر ہے، اس کا تمام لوگوں سے مستقل بیان لیا جائے، اور اس پہ 2 گواہ لیے جائیں کہ یہ حضور سے انہوں نے حضور کے سامنے لکھا تھا، اس پہ گواہی بھی ہو، اور اچھے پابند شریعت لوگوں کی گواہی بھی۔ تو اس طرح سے قرآن شریف کی ترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی بعد میں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حرفوں میں قرآن پاک نازل ہوا، 7 الگ الگ زبانوں میں، 7 الگ الگ لہجوں میں، 7 الگ الگ انداز میں قرآن شریف نازل ہوا، تو اس کو 7 الگ الگ انداز میں مرتب کیا گیا تھا۔ لیکن جب اسلام بڑھا، اس کے جو حدود اضافہ ہوا، قرآن شریف کی ضرورت پڑی، تو ایک علاقے کے قرآن پڑھنے والے دوسرے علاقے کے قرآن پڑھنے والوں میں مطابقت نہیں تھی، کچھ ادھر الگ پڑھتے تھے، انہوں کو زیر سے پڑھتے تھے، کوئی زبر سے پڑھتا تھا، کسی کا صیغہ الگ تھا، کسی کا صیغہ جمع کا تھا، کسی کا واحد کا تھا، کسی کا ماضی کا تھا، کسی کا مضارع کا تھا، بہت انتشار ہونے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کو جمع کر کے یہ طے کیا گیا کہ بھائی یہ اختلاف کو کس طرح سے دور کیا جائے۔
تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ شکل ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا کہ آپ ایسا کریے کہ پورے قرآن کو ایک ہی قرأت کے اوپر جمع کر دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن کو ایک رسم الخط میں اور ایک ہی ترتیب میں جمع کیا۔ ایسے ہی رسم عثمانی اسے اسی لیے کہا جاتا ہے رسم عثمانی۔ وہ حضرت عثمان اصل جمع کرنے والے تھے، وہ ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی، اسی لیے جامع القرآن ان کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کو پوری طرح منضبط کر کے پورے دنیا میں اس کے ایک ایک نسخے لکھا کے بھیجائے گئے، اور پوری امت کو ایک ترتیب پر اور ایک قرأت پر جمع کیا گیا۔ لیکن اب تک باضابطہ طریقے پہ قرآن شائع نہیں ہوا تھا، کہیں سے چھپا نہیں تھا، چھپنے کا اس زمانے میں انتظام نہیں تھا۔ جب 1763 میں جب چھپائی کا ایجاد ہوئی اور مختلف کتابیں چھپنے لگی، تو لوگوں کو خیال آیا کہ قرآن بھی چھپنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن جو چھپا ہے اب سے 350 سال پہلے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں چھپا تھا، لیکن چونکہ وہ غیر مسلموں اور یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھ سے چھپا تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس کو اتنا قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چھپا اب سے 250 سال پہلے، وہ رشیا میں سینٹ بیرک کچھ نام تھا شہر کا، وہاں چھپا تھا، لیکن اس کو بھی وہ قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ آخر میں اب سے 200 سال پہلے ایران میں شائع ہوا۔ وہ ایران کا شائع شدہ جو قرآن تھا وہ علماء کرام کی نگرانی میں شائع ہوا، وہ پوری دنیا میں اسے عام کیا گیا، لیکن وہ رسم عثمانی کے مطابق تھا۔ اس طرح سے قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور قرآن عربی میں ہے، اور عرب جو ہے اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے۔ عرب کے معنی بولنے والا، اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگا، تو وہ ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ ان کے جو اشعار ہوتے تھے، ابھی بھی جو اشعار اس زمانے کے ہیں، دیوان حماسہ، اس کا کوئی جواب نہیں، غیر معمولی اس کے اندر اشعار اس نے جمع کیے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس کے عربی کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا ڈگری والا آدمی چاہیے، اور وہ لوگ اپنے اشعار لکھ کے کعبۃ اللہ پہ لٹکاتے تھے کہ اس کا کوئی جواب لاؤ۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے چیلنج کیا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بعشر سور مثلہ۔ پہلے تو ایک قرآن کے لانے کا کہا کہ پورا ایک قرآن ایسا بنا کے لاؤ، اور یہ چیلنج کیا کہ وَادْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جس کو بلا سکتے ہو، جنات میں سے انسانوں میں سے سب کو بلاؤ، اور ایسا قرآن بنا کے لاؤ، تو ہم مانیں گے کہ قرآن میں کمی نہیں۔ اس چیلنج کو قبول کر سکے تو پھر بعد میں 10 صورتوں کا اللہ نے چیلنج کیا، بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِ، اس طرح کے 10 صورتیں، اور 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ تو پھر اللہ میں نے فرمایا کہ قرآن پہلے پارے میں ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ ایک ایسی صورت بنا کے لاؤ اور پوری دنیا کو جمع کرو، جنات کو بھی، انسان۔ اور یہ آیت کعبۃ اللہ پہ لٹکی رہی مہینوں تک، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اس قرآن کا جواب ہم نہیں دے سکتے، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور پھر اللہ میں نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے۔ کوئی ایک مہینہ کسی قاری کے پاس، صرف ایک مہینہ اگر محنت سے پڑھ لے تو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھ لے سکتے، اور 1 سال کسی عالم کی مجلس میں رہے تو وہ قرآن کے اہم مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے، تفسیر کے معنی ہیں قرآن کے مطالب کو، اس کے احکام کو، اس کی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کرنا، اور یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس میں علماء کرام نے شرط لگائی ہے کہ پہلے قرآن سے سمجھا جائے۔ جیسے قرآن کے اندر انعمت علیہم ہے کہ وہ اے اللہ ان لوگوں میں سے بنائیے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، تو وہاں دوسرے جگہ اس کی تشریح کی گئی ہے، من النبیین والشہداء اولئک انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ میں نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟
وہ شہداء ہے، انبیاء ہے، صلحاء ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو قرآن اپنے بعض آیتوں کی تفسیر خود ہی کرتا ہے۔ دوسرا سورس جو قرآن کی تفسیر کا ہے وہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو بہت آسانی تھی کہ صحابہ کرام کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یا جس کی تفسیر مطلوب ہوتی تھی، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتے اور لے آ کے پوچھتے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو آپ اس کی تفصیل وحی کے ذریعے بتا دیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ دعا دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما۔ تو عام طور پہ جتنی تفاسیر ہیں اس میں زیادہ تر روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہیں اور بعض اور بھی دیگر صحابہ کی۔ تو دوسری جو تفسیر معتبر ہے وہ صحابہ کرام۔ تیسری تفسیر کو علماء نے جو معتبر بتایا ہے وہ تابعین کی تفسیر ہے، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد ہیں وہ۔ تو ان تینوں چاروں ذرائع کے ذریعے سے جو تفسیر آئے گی، جو تفسیر کی جائے گی، وہی معتبر ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میرے دل میں یہ بات آتی ہے، قرآن پڑھ کے میں یہ سمجھا ہوں، تو اس کی بات قابل اعتبار ہے۔ بہت سے لوگ آج کل ترجمہ پڑھ لے رہے، ترجمہ دیکھ لے رہے، دو چار تفسیریں دیکھ لے کے وہ جو ہے اپنے آپ کو مفسر قرآن بتا رہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی گمراہی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے قرآن کے غلط اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے کئی علوم چاہیے، علم تفسیر چاہیے، علم حدیث چاہیے، اور علم معانی چاہیے، اور علم فقہ چاہیے، اور فقہ کے دلائل کی کتابیں چاہیے۔ تو بہت سے 7 علوم کی شرط علماء کرام نے لگائی ہے، اور تمام 7 علوم پر اگر آدمی کو عبور ہو تو وہ قرآن کی تفسیر سمجھ سکتا ہے اور قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو ایسے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صاحب قرآن کو تو آسان ہے، اور اللہ میں نے قرآن کو آسان، عام چیزیں ہیں جو آسان ہے سمجھنے کی، لیکن جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے دقائق ہیں، جو اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام، تابعین اور علماء کرام جو بڑے بڑے علماء ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے تفصیل کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی ان 8 علوم پر اگر پوری طرح عبور رکھتا ہے تو وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ احادیث کو اور صحابہ کرام کو اور تابعین کے بیان کردہ تفصیلی تفاسیر کو اپنے سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں ہی کوئی نئی بات استنباط کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ایسی بڑی نعمت ہے، ہم چیلنج کر کے سب دنیا کے سامنے بول سکتے ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ امریکہ جائیے، برطانیہ جائیے، افریقہ جائیے، اور کہیں اور چلے جائیے، ایشیا جائیے، یورپ جائیے، جہاں بھی جائیں گے قرآن کریم یہی ملے گا، یہی ترتیب ملے گی۔ ہاں بعض علاقوں میں جیسے افریقہ کے بعض علاقوں میں لکھنے کا انداز الگ الگ، لیکن وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ جو لکھنے کا طریقہ ہے، جو اس کا رسم الخط ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسی عظیم کتاب ہم کو ملی ہے، اور ہم لوگ اس سے اتنے بے پرواہ ہے کہ ہمارے پاس لا کے ہم لوگ اوپر رکھ دیتے۔ چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت سے تحریکوں سے وابستہ ہے، لیکن قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا۔ اب تو بہت عالم حافظ ہو گئے، پہلے زمانے میں نہیں تھا اتنا۔ ہمارے بچپن میں کوئی امام ملنا پہلے تو مشکل تھا، تراویح پڑھانا مشکل تھا، اب تو تراویح پڑھانے والے کئی حفاظ مل رہے ہیں اور تجوید سے پڑھنے والے مل رہے ہیں۔ کسی ایک اچھے حافظ کو، کسی عالم صاحب سے پہلے اس کی تصدیق کرا لو کہ یہ حافظ صاحب ہیں، میں ان سے تجوید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کو خود تجوید آتی نہیں آتی وہ بھی معلوم ہو۔ 1 مہینے 1.5 مہینے کی محنت میں آپ اچھے قاری بن جائیں گے، بہترین تجوید۔ پھر آپ کو جو مزہ کسی قاری کے پیچھے قرآن پڑھنے میں، جو سننے میں جو مزہ آئے گا، قاری عبد الباسط کی قرأت سننے میں جو مزہ آئے گا، یہ بہت سے قاری حضرات جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو تجوید اگر آئے گی تو ان کا قرآن سننے میں جو آپ کو لطف آئے گا وہ بیان سے پائے گا۔ ایسا مزہ آئے گا کہ بس وہ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ کبھی میں چند دنوں پہلے 2-3 دن پہلے ہمارے
پیر و مرشد حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب کی خدمت میں 2-3 دن رہ کے آیا ہوں، تو ان کی خانقاہ میں رہنے کے آداب یہ ہیں کہ روزانہ قرآن شریف پڑھنا یا ذکر کرنا یا سو جانا، بات کرنا نہیں، ٹیلی فون دیکھنا نہیں، تو باہر جانا نہیں۔ میں 3 دفعہ گیا علی گڑھ، لیکن اب تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں دیکھا، کدھر ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ ہمارے میں اب جس ٹیکسی میں آ رہا تھا، وہ ٹیکسی والے کو میں بولا بھائی کم از کم وہ روٹ سے لے کے چلتا ہوں، نے بولا وہ روٹ نہیں جاتا، یہ حضرت کے خانقاہ کا روٹ الگ ہی ہے، وہ روٹ الگ ہی ہے، انہیں بھی نہیں لے گیا۔ تو 3 دفعہ گیا، اور حضرت فرماتے ہیں اگر تم کو یونیورسٹی جانا ہے تو پھر یہاں مت ٹھہرو، قرآن کی تلاوت بس صبح۔ اور حضرت کو بھی میں دیکھا کہ وہ اس قدر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس عمر میں 85-87 سال کی عمر ہے ان کی، اس عمر میں مغرب کے بعد سے لے کے 1 گھنٹے تک تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس رات میں 2:15 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور 2:15 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ کے فجر کی نماز تک قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ویسا بزرگوں کا حال ہے۔ ہم کم از کم روزانہ فجر کے بعد جو خاص آیتیں صورتیں وہ تو پڑھ لینا یار، قل هو اللہ احد، یہ 4 قل ہے یہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور جو جن صورتوں کی یاسین شریف پڑھ لیں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور سورہ رحمان پڑھے جو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ تو ان قرآن سے اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ جو آدمی قرآن سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، ابھی 40 قدم بھی نہیں جاتے ہیں، ایک نہایت حسین و جمیل شکل میں آتا ہے، ایک شکل بنا کے آتا ہے، آدمی رہتا ہے یا کوئی پرندہ رہتا ہے کچھ رہتا، اور وہ مردے کے اطراف میں چکر لگانے لگتا ہے۔ تو مردہ اس سے بہت قبر کی تنہائی کا حال، وہاں کوئی مدد کو آنے والا نہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح وہاں کیا حال ہوگا ہمارا۔ لوگ کفن میں باندھ کے چلے جائیں گے اور مٹی ڈالیں گے، بیٹا بھی ڈالے گا، سالہ بھی ڈالے گا، اور بھایا بھی ڈالیں گے، سب دبا کے چل دیے بولتے ہیں، اسے دبا کے چلے جائیں گے، اور وہاں کوئی مدد نہیں۔ یہاں تو کیسی بھی مصیبت آئی تو آدمی کسی نہ کسی شکل میں اس سے نجات پانے کی صورت نکالتے، سالے کو تو بلاتے، بھائی کو تو بلاتے، لیڈر کو فون کراتے، کسی اور سے اپنے آفیسر سے ملاقات ہے تو اس سے بولنے کچھ نہ کچھ، یہاں نہیں تو رشوت دیتے، کچھ نہ کچھ بڑی سے بڑی مصیبت میں تو آدمی سوچتا ہے چلو اس سے نپٹ لیں گے۔ لیکن وہاں تو ایسا ہے کہ وہاں جا سکتے نہیں، آ سکتے نہیں، کسی کو پکار سکتے نہیں، اور کسی کو بلا سکتے ہیں، اور کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ کوئی آتا قبر میں ہاں بولے تو ارے اب مردے کو اتارنے کے واسطے چیچا چم اترو، نہیں تم اترو، چیچا بھی بول رہے تم اترو، میں نہیں اترتا، اترنے کو ڈر رہے لوگ قبر میں۔ ہاں تو آئیں گے، کون آئیں گا بولو آپ؟ کوئی تو بھی آتا، کوئی نہیں آتا قبر میں۔ ہاں تو چھوڑ دے کے چلے جائیں گے لوگ، تو کیا حال ہوگا مردے کا۔ اور پھر جو آئیں گے منکر نکیر، بڑے بڑے ڈنڈے ہوں گے، ان کے ناک سے اور منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اسے دیکھ کے حدیث میں ہے کہ مردے کا حال یہ ہوگا کہ مارے گھبراہٹ کے کفن نیچے تک نکل جائے، کمر تک نکل جائے۔ اللہ اس موقع پر ہماری مدد کرے۔ تو ایک حسین جمیل شخص آئے گا اور مردے کے اطراف چکر لگائے گا، تو مردہ اس سے پوچھے گا کون ہے آپ؟ تو وہ کہے گا میں قرآن شریف ہوں، تو مجھے پڑھتا تھا، مجھے ساتھ رکھتا تھا، مجھ سے دوستی رکھتا تھا، آج میں تیری مدد کروں۔ اور فجر کی نماز بھی، فجر کی نماز کے بارے میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز جو آدمی پڑھتا ہے پابندی سے، لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو 40 قدم نہیں جانے پاتے ہیں کہ فجر کی نماز ایک حسین و جمیل شکل میں آ جاتی ہے، آ کے مردے سے بولتی ہے کہ تو گھبرا مت، اب منکر نکیر آئیں گے اور سوالات کریں گے، میں ان کے سوالوں کا جواب دوں گا، تو اطمینان سے رہ۔ ایسے موقع پر ایسی مدد آ جائے، ایڈ آ جائے ایسی، تو آدمی کتنا اطمینان، تو وہ مردہ بہت اطمینان سے رہے گا۔ آئیں گے ڈنڈے ونڈے لے کے منکر نکیر، وہ کہے گا یہ ہمارا خاص آدمی، فجر کی نماز یہ پڑھا کرتا تھا، تم جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اب کیا پوچھیں گے معلوم ہے نا آپ لوگ، سب کو معلوم ہے، مگر وہاں گھبراہٹ میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔
اللہ ہماری مدد فرمائے۔ 3 سوال ہوں گے اور بڑے عجیب سوالات تھے وہ بھی، وہ سوال بھی ایسے ہیں بالکل عجیب و غریب سوال ہے۔ وہ کس کا بیٹا ہے، کتنے پیسے بینک بیلنس چھوڑ کے آیا، زمینات کتنے ہے، مکانات کتنے، یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ کچھ تیرا موبائل کون سا تھا، ای موبائل تھا کہ جنرل موبائل تھا، وہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے وہ بتا۔ ما دینک، تیرے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور سرکار کے بارے میں بہت اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ہی پیش آئے گی کہ اس کے اور سرکار کے قبر کے درمیان میں جو چیزیں حائل ہیں وہ سب ہٹا دی جائیں گی اور سرکار کو دکھا کے پوچھا جائے گا کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو بھائی میں بار بار بولتے رہتا ہوں، میں دبئی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک بہت بڑی مسجد میں، اس وقت مجھے موقع ملا تھا تو میں تقریر کیا تھا۔ میں یہ بولا تھا کہ بھائی جو لوگ بغیر داڑھی کے مردہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو دیکھ کے بہت جھرجھری آ جاتی ہے کہ ابھی قبر میں سرکار کے ساتھ سامنا ہوگا اور سرکار کو دکھا کے پوچھا جائے گا ان کو پہچانتے ہو کیا؟ وہ تو پہچان لے گا، لیکن اگر سرکار یہ فرمائے کہ انہیں مجھے پہچان رہا ہوگا لیکن میرے امتی ہونے کی کوئی نشانی اس کے اوپر نہیں ہے، میں نہیں پہچان سکتا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ تو داڑھی کٹانا حرام ہے اور گناہ ہے، مسلسل ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، جیسے قربانی کرنا واجب ہے، جیسے وطر پڑھنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ویسے ہی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ جب کٹائے گا جب گناہ، مسلسل گناہ کا مرتکب ہے۔ تو بھائی کٹانے میں کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے؟ بولو فائدہ ہے؟ نقصان ہے سراسر۔ جو لوگ داڑھی مسلسل کٹاتے رہتے ہیں ان کی قوت مردمی کم ہو جاتی ہے، علماء طبا نے لکھا ہے یہ داڑھی قوت مردمی کی علامت ہے، اور جس کو داڑھی نہیں ہوں گی 99.9% وہ نامردہ ہو۔ 1% ایک مرتبہ میں جا رہا تھا دبئی میں، تو ڈرائیور بغیر داڑھی کے تھا۔ میں پوچھا اس کو کتنے بچے ہیں تیرے کو، زیادہ عمر کا تھا، تو انہیں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ میں بولا آپ کیا بولیں گا انہیں؟ پھر بولا 2 بچے ہیں میرے کو۔ میں بولا خالی پوڑی مار رہا شاید۔ تو ویسے ہی میرے دوستو یہ قوت مردمی کی علامت ہے، اسے ہم کاٹ کے اپنی مردانگی ختم کر دیں۔ تو اس واسطے اب بچے چھوٹے نہیں بول رہا ہوں زیادہ، اور جو لوگ کاٹتے ہیں نا ان کے جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کے سر کے بال کالے ہیں لیکن داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مطلب بڑھاپا آ گیا، کاٹ کے بڑھاپے کو انہوں نے، یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ اور یہاں سفیدی آ گئی تو سمجھو ادھر بھی ٹیمپریچر گر جا رہا، ڈاؤن ہو جا رہا، سے یہ سنت ہے۔ تو یہ قبر میں پوچھا جائے گا، تو قبر میں فجر کی نماز آ کے مدد کرے گی، وہ مدد کر کے وہ بولے گی اب تم اطمینان سے سو جاؤ اور اب ہم جاتے ہیں۔ تو مردہ کہے گا کون ہے آپ؟ من انت او استنی، آپ نے میرے ساتھ نصیحت کا معاملہ کیا، بہت محبت کا معاملہ کیا۔ تو وہ کہے گا اما تعرفنی، کیا مجھ کو تم نہیں پہچانتے؟ مردہ کہے گا نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا انا صلاتک الفجر، میں تیری فجر کی نماز ہوں، تیرے دن کی ابتدا مجھ سے ہوتی تھی، آج قبر کی ابتدا میری مدد سے ہو۔ تو میرے دوستوں قرآن شریف، اور قرآن شریف ہمارے کو قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ وہاں ترازو کے پاس کہے گا کہ اللہ ان ھذا القرآن، کیا ہے وہ، ان قومی، ہاں نہیں مجھے میری اس قوم نے چھوڑ دیا اس قرآن، یہ لوگ میں القرآن مہجورا، قرآن خود کہیں گے کہ انہوں نے قرآن، رسول کہیں گے کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن وہاں جھگڑے گا، جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں جھگڑے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے ساتھ رکھتا تھا، میرے ذریعے سے دعا کرتا تھا اور میرے ذریعے سے مدد طلب کرتا تھا، میری بہت سی صورتیں اس کو یاد تھی، اے اللہ اس کو تو میں جنت میں پہنچا کے رہا ہوں۔ جھگڑا کرے گا اللہ نے، جھگڑا کر کے جنت میں سیدھا پہنچا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، حافظوں سے بھی کہے گا، غیر حافظ جن کو کچھ قرآن یاد ہے ان سے کہے گا جتنا تم کو یاد ہے اتنا تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پہ چڑھتے جاؤ۔ جن کو 666 آیتیں، 6666 آیتیں یاد ہے اور جنت کے 6666ویں منزل میں ہوگا وہ، اور جن کو تھوڑا یاد ہے رستے میں پڑے ہوئے ہیں۔
सीढ़ियों पे गिरे हुए रहेंगे, किसी को ऑटो आए आधे तो 1-2 मंजिल चढ़ जाएंगे। तो कुरान को याद भी करो और उसको पढ़ो भी, और तजवीद के साथ पढ़ो। और जो कुछ पढ़ना है पढ़े हम लोग, तो उसके लिए उसके बाद दुआ, कुरान पढ़े बाद हुजूर ने फरमाया कि दुआ को बोलो। जब भी कुरान पढ़ो और दुआ करो, जो जो हमारी ज़रूरतें हैं, कितनी ज़रूरतें हैं यारो, कितनी ख्वाहिशें हैं, कितने अरमान हैं हमारे जो अभी पूरे होने के, कितनी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश तो दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम। और इस दिल में कितनी ख्वाहिश है। जिगर कहता है एक छोटा सा दिल है मगर कम नहीं है, इसी में कौन सा आलम नहीं है। तो जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के बारे में अल्लाह मैंने फरमाया कि इस कुरान ये हाज़िल कुरान नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये शिफा भी है, रहमत भी है। इसको पढ़ो तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से अब दुआएं हमारे कबूल होंगी। जब भी दुआ करना है थोड़ा सा कुरान पढ़ के हाथ उठा के दुआ करो, कसम खुदा पाक की तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, आसमान चीर के निकल जाएगी यार। तो इन बहुत अच्छा मौका है कि हमारे मौलाना शाह अब्दुल जवाद साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरे, ऐसे कुरान की बरकत से इंशाअल्लाह उनके दर्जात बुलंद हो रहे होंगे। और अगर पिदर न तवानत पिसर तमाम कुनत, फारसी का मक़ूला है कि अगर बाप कोई काम मुकम्मल नहीं कर सका तो बेटा काबिल रहा तो वो मुकम्मल कर देता है। तो माशाअल्लाह उनके साहिबजादे काबिल निकले, उन्होंने उनके तसलसल को बाकी रखा और ये जारी रखा। कुरान से अपना ताल्लुक़ हमेशा रखो, अपने साथ कुरान शरीफ रखो, सफ़र में हो हज़र में हो। अब तो मोबाइल में है रो, मोबाइल में क्या क्या जालिम भर दिया हो पूछो न को। ऐसा देखे तो हमारे जैसे बुड्ढों को परेशानी हो रही, ऐसे एकदम चीजें आ जा रही, वो हटाए तक पूरा दिख जा रहा सब खुला, हर चीज इतना खतरनाक। तो उसमें कुरान भी है, कुरान साथ में रखो, उसको पढ़ते रहो। आज जब खोले कुरान, जब टेलीफोन खोले, हमारे इत्तेफाकन मौत वाक़ हो गई, खोले तो मालूम है कि सब कुरान का पढ़ने वाला है, कुरान निकले सामने। तो अपने साथ कुरान को रखो। मगर उलमा ने लिखा है कि कुरान शरीफ को देख के पढ़ने के मुकाबले में, कुरान शरीफ को देख के पढ़ना अफजल है टेलीफोन में पढ़ने के मुकाबले। मौलाना तकी उस्मानी साहब का फतवा है, कुरान शरीफ को देख के पढ़ना ये अफजल है टेलीफोन के देख। इस बात है कि टेलीफोन का खाली वो तो परछाइयाँ होती है, लेकिन कुरान के जो नकूश हैं, जो अल्फाज हैं, जो मुंजबित हैं, जो मुरतब हैं, वो कुरान शरीफ के अंदर रखे हुए हैं। तो उसे पढ़ने से जो असर होगा वो मोबाइल के पढ़ने से नहीं होगा। तो कुरान को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जिन जिन गाँव में से हमारा ताल्लुक़ है उन गाँव में कुरान शरीफ की तालीम की जिम्मेदारी लो, बच्चों को पढ़ाओ, वहाँ पैसे दो, वहाँ जो कुरान शरीफ पहुँचाओ। कुरान शरीफ अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इतने कुरान शरीफा ला के रख दे लोग के बयान से बाहर। हमारे पास मदरसे में 40-50 कुरान शरीफ के वो पारे रखे हुए हैं, कोई पढ़ता नहीं उसको। हमारी मस्जिद में कितने की डब्बे रखे हुए हैं, उसको उठा के गोदाम में रखा दिया गया, जगह नहीं है उसको रखने के लिए। और हर मस्जिद में आप जाएंगे, यहाँ भी सूरत हाल होगी, मैं जहाँ जाए कोई मरा बस एक डब्बा तैयार लाके उसमें नाम लिख देते हो, मिन जानिब चुन्नू मियाँ बराए साले साहब मुन्नू मियाँ। को ना चुन्नू मियाँ को सवाब मिलता ना मुन्नू मियाँ को सवाब। अरे भाई, अब ये बहुत एक ज़माना था जब कुरान कम प्रिंट होता था, बहुत कम मिलता था। उस ज़माने में सबसे बड़ा सवाब ये था कि कुरान शरीफ खरीदो और मस्जिदों में ले आके दो, ये सबसे बड़ा सवाब का काम। लेकिन अब तो कुरान शरीफ इतना आम हो गया कि हर जगह मिल रहा है, हर एक के पास है। इतने कुरान शरीफ मस्जिदों में है कि बयान से बाहर। तो कुरान शरीफ को पहले पूछ लो कि क्या ज़रूरत है। मैं अपने वालिद के वास्ते कुछ इसारे सवाब करना चाह रहा हूँ, तो पहले पूछ लो कि क्या चाहिए आप, क्या यहाँ क्या ज़रूरत है। बच्चों को हाफिज बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे दो। गाँव में बहुत से गाँव में कुरान की तालीम नहीं होती, मुसलमान बगैर तालीम के मर जा रहे हैं, कुरान पढ़ने नहीं आ रहा उनको, कलमा याद नहीं है, नमाज पढ़ने नहीं आता। तो एक मौल्लिम की जिम्मेदारी लो और वहाँ कभी कभी जाया करो, मालूम करो, उनकी दावत करो। जो अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे उनको आगे बढ़ाओ, लिफ्ट अप करो, उनको मदरसों में ला के शरीक करो। खाली आलिम हाफिज बनाना ही ज़रूरी नहीं है। हाफिज बनाए, अच्छा कुरान पढ़ रहा उन्हें, तो उसको किसी और इदारे में डाल। हमारे पास वकीलों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। और फर्ज किफाया खाली जनाजे की नमाजित नहीं है, डॉक्टर बनना फर्ज किफाया है, वकील बनना फर्ज किफाया है, तबीब बनना फर्ज किफाया है।
مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے انجینئر بننا فرض کفایہ ہے، سول انجینئر نہیں ہے، مسجدوں کے نقشے بنانے والے نہیں مل رہے ہمارے، تو اپنے بچوں کو سب بناؤ، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو سول انجینئر بنائے کہ یہ مسلمانوں کی خدمت کرے گا، اس نیت سے بنائے کسی بچے کو ڈاکٹر، تو کہ یہ سب انسانوں کی خدمت، بہت بڑا خدمت کا راستہ ہے ڈاکٹری کا، طب کا راستہ، بہت لوٹ رہے لوگوں کو، مریضوں کو۔ کوئی آ گیا تو سمجھو اب آ گیا مرغا، انہیں مرو جیو، اس کے کوئی ہونے، پیسے ان کو ہونا، ان کو مال ہونا، ٹھوستے جا رہے، ایک سے ایک انجیکشن ٹھوستے جا رہے، گولیاں ٹھوس، کوئی ڈاکٹر ہے تو برانا کو سمجھو، ہو رہا تو بول رہا ہوں میں، جو کر رہے ڈاکہ زنی وہ بول رہا ہوں میں۔ بعض ڈاکٹر اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھے بھی ڈاکٹر ہیں، اللہ ان کی حیات میں برکت دے، ہاتھ میں شفا عطا فرمائے، تو مگر ایک فرض کفایہ یہ بھی ہے کہ کسی بچے کو ہم ڈاکٹر بنا دیں، اور قوم کے لیے ایک تو وکیل بنائیں۔ کتنے وکلا ہمارے پاس ہندوؤں سے، بابری مسجد کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک بحث کے واسطے 1,00,000 روپے 1 گھنٹے کے لیے لیتا تھا، مر گیا، وہ ہندو تھا، وکیل مر گیا، انتقال ہو گیا، وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتا تھا۔ ابھی بھی کتنے مقدمے لڑنے کے لیے ہندو وکیلوں کو رکھنا، مسلمانوں کا باصلاحیت وکیل نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہونا، معلوم کرو بچے پڑھے نہیں پڑھے، بچیاں پڑھی نہیں پڑھی، آپ بھی پڑھے نہیں پڑھے، بغیر قرآن کے اپنی صبح مت ہونے دیں۔ صبح فجر سے پہلے پڑھو، یعنی تو فجر کے بعد پڑھو، اور روزانہ ایک چیز کا اہتمام یہ کرو کہ چاروں کل پڑھ کے، حضور نے فرمایا کہ سورہ فلق، سورہ اخلاص، فلق، ناس کوئی آدمی روزانہ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیتا ہے تو شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، تو پڑھ کے پھونک بھی لو۔ اور مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے دادا دادی کو، نانا نانی کو، قریب دور کے رشتہ داروں کو، تمام عالم کے مرحوم مسلمانوں کو عطا فرما۔ عام کے عام گٹھلی کے دام، پورے انسانوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا ہے، اور ہمارے والدین کا تو ہمارے اوپر بہت حق ہے روزانہ ان کے لیے دعا کرنا۔ ایک صحابی آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی خدمت کروں، تو حضور نے فرمایا ان کی طرف سے خیرات کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے خیرات کرو۔ ماں باپ کا بڑا احسان ہے ہم پر، ان کا بڑا حق ہے، تو قرآن شریف جب بھی پڑھیں والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تو بہرحال میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا عتیق صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں برکت دے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ان کے والد محترم ہمارے کرم فرما دوست حضرت مولانا شاہ عبد الجواد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے، درجات کو بلند فرمائے، اور یہ قرآن کا فیض ان کو بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔